الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، دو اتوار سے شیطان کا جو شر ہے وسوسہ، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. دو قسم بیان کرتی کہ سب سے پہلی اس کی کوشش انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کرتا ہے. اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو بدعات میں مبتلا کرتا ہے. اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، تو پھر تیسری اس کی کوشش کبائر میں مبتلا کرتا ہے. کبیرہ گناہ میں، بڑا گناہ کہ جس پر سخت وعید وارد ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے گناہ پر جہنم کی وعید سنائی ہو، غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو. ایسے گناہ کبیرہ بہت ہے. جھوٹ بھی کبیرہ ہے، غیبت بھی کبیرہ ہے، سود لینا بھی کبیرہ ہے، زنا بھی کبیرہ ہے، ظلم کرنا بھی کبیرہ ہے، کسی کا حق مارنا بھی کبیرہ ہے، ستانا بھی کبیرہ ہے، چوری کرنا بھی کبیرہ. بہت ہے گناہ. بعضوں نے تو 700 تک گنائے ہے اس کی فہرست. اور جو گناہ کبیرہ گناہ کا سبب بنے اس کو بولتے ہیں چھوٹا گناہ. مثال کے طور پر زنا کا سبب سب سے پہلے بد نظری ہوتی، پھر بات کرنا ہوتا ہے،
پھر ملاقات کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو چھونا ہوتا ہے، یہ سب تو بڑے گناہ کے نیچے جتنے گناہ ہے، جو چھوٹے گناہ بڑے گناہ تک جو پہنچاوے، اس کو بولتے ہیں صغائر۔ تو اس کی تیسری کوشش فسق و فجور میں مبتلا کرنا ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، حج نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا، تکلیف دینا، ان کی خدمت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب تو اس میں مبتلا کرتا ہے شیطان، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اس پر میں نے واقعہ سنایا تھا لیکن پورا نہیں سنا سکا۔ مثال کے طور پر دیکھو، کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محمد ان کو سناؤ، نَبَأَ الَّذِي، اس آدمی کا حال، آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے ہماری آیتوں کا علم دیا تھا، عالم تھا۔ زبردست۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، تفسیر مظہری میں ہے، اس سے مراد بلعم بن باعورہ۔ بہت واقعات ہیں عجیب و غریب، لیکن گزشتہ یہ بات آ گئی تھی تو میں پورا کر دوں۔ دیکھو کیسا ہوا، کس طرح مبتلا کیا شیطان نے اور کیا انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ جائیے کنعان، بنی اسرائیل کو لے کر، آپ کے ساتھ ہماری مدد ہوگی، آپ کو غلبہ ہوگا۔ وہاں پہنچے کنعان سے باہر، وہاں پورے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ قوم عمالقہ جو کنعان میں آباد تھی، ملک شام، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئے، ہمیں نکال دیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ تو وہ بلعام کے پاس آئے عاجزی کرتے ہوئے کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے والے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں عزم دیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ اس میں عزم کی خاصیت ہے، تاثیر ہے۔ بہت سارے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بتایا اس میں عزم، ان کو بھی دیا تھا اس میں عزم۔ وہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے اس نام کے ذریعے سے، خاص ہوگا ان کا، روایت میں آتا نہیں کہ وہ کیا اس میں عزم تھا، تو اللہ دعا قبول فرما لیتا تھا۔ وہ آئے، قوم کے بڑے سردار، درخواست پیش کی۔ انہوں نے کہا بدبختو، شرم بھی آتی ہے، میں کس کے خلاف بد دعا کروں؟ نبی کے خلاف؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، فرشتے ہوتے ہیں، نبی ہیں، میں برباد ہو جاؤں اگر میں بد دعا کروں تو؟ بہت منت سماجت کی، بہت روئے دھوئے، عاجزی کی۔ تو انہوں نے بات کو کسی بھی طرح سہلانے کے لیے یوں کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں جب کوئی اہم کام پیش آتا ہے تو۔ دیکھیں ٹھیک ہے، استخارہ کر لو کہ یہ بد دعا کرنا
میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. اس نے استخارہ کیا. رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خبردار جو بد دعا کی تھی تو ہلاک ہو جائے گا. صبح میں آئے قوم سردار, کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے منع فرمایا. اب تو موت ان کے سامنے تھی. دوسرے دن جمع ہوئی, کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا لالچ دو ان کو. بہت تحفے لائے, تحائف پیش کیے اور منت سماجت کی. ہرس میں آ گئے, لالچ میں آ گئے, دنیا دیکھ کر. اللہ بچاوے. یہ بھی ایک شیطانی فتنہ ہے بہت خطرناک. دنیا کی لالچ دھوکہ دیتا ہے اس طرح, چھپاتا ہے کہ یہ دھوکے کی چیز ہے, یہ نقصان دہ ہے, لیکن نہیں سمجھ میں آتا اس کو. اس نے کہا پھر سے میں استخارہ کر لوں. ایک مرتبہ اللہ نے بتا دیا, بس ہو گیا. اب پھر استخارہ کرنے لگا تو صبح میں کوئی جواب نہیں تھا. قوم آئی, کیا ہوا؟ کہ کوئی جواب نہیں ملا. قوم نے کیا کہا؟ اگر اللہ کو یہ بد دعا کرنا ناپسند ہوتا تو آپ کو ضرور خواب میں اللہ بتلا دیتا. نہ بتلانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہے, آپ بد دعا کر سکتے ہیں. یہ کہا قوم نے. بلم آ گیا ان کی باتوں میں. اس نے کہا میں پہلے دیکھوں بنی اسرائیل کو. پہاڑ کے پیچھے حیتان پہاڑ سامنے ہے, میں چڑھ کے دیکھوں پہلے. ان کو دیکھ کر میں بد دعا کروں گا. سب قوم بھی ساتھ میں کھچر پر سوار ہوا, حیتان پہاڑ پر چڑھنے لگا. کھچر بیٹھ گیا. اب مار رہا ہے, اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے حجت کو تام کرنے کے لیے کہ دلیل مکمل ہو جائے, اب تیرا قصور ہے, ہمارا قصور نہیں, ہم نے بتلا دیا تمہیں. یہ ہے حجت تام. یاد رکھنا اس بات کو, یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ حجت کا تام ہونا. پھر مہلت نہیں ملتی. اللہ بہت مہلت دیتا ہے, بہت مہلت دیتا ہے, یہاں تک کہ حجت کو تام کر دے. اب آپ نہیں سدھرے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی. اللہ تعالیٰ حفاظت. آج کل کے حالات بتلا رہے ہیں, حجت تام ہو رہی ہے, بہت مہلت ہے ہم مسلمانوں کو, پھر بھی ہماری غفلت دور نہیں ہوتی. مہلت ملتی کہ ابھی بھی سدھر جاؤ, ابھی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب متوجہ نہیں ہوتا پھر اللہ کی پکڑ آتی. تو حجت کو تام کرنے کے لیے کھچر کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی. کھچر نے بات کی باقاعدہ کہ بلعام آپ دیکھتے نہیں, میرے سامنے فرشتے مجھے دھکا لگا رہے ہیں, خبردار جو آگے بڑھا, مجھے نہیں چڑھنے دیتے اوپر, منع کر رہے ہیں. اب اس کی بدبختی آ گئی تھی, اتر گیا. بہت مارا لیکن نہیں اٹھا, وہ تو بیٹھ گیا. یہاں تک کہ وہ چڑھنے لگا, کچر کو چھوڑ دیا, اوپر چڑھا اور بد دعا شروع کر دی اس میں اعظم کے ذریعے سے. قوم سے کہا آپ آمین کہنا. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کو شکست دے, ان کو برباد کر دے, ان کو ہلاک کر دے, ان کو کامیاب نہ فرمانا, ان کا منہ پھیر دے, ان کو ناکام فرما. اس طرح بولنے جاتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ تو بولتا تھا اپنی قوم کے بارے میں,
اور جب دعا کرتا تھا اپنی قوم کے بارے میں تو نکلتا تھا اس کی زبان سے بنی اسرائیل. الٹا ہو گیا. بیچ دعا میں قوم نے یوں کہا آپ کیا کرتے ہو, آپ تو ہمارے خلاف بد دعا کرتے ہو اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہو کہ میں اب اختیار سے باہر, میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ جو بلواتے ہیں میں وہ بولتا ہوں, میرے اختیار میں زبان نہیں رہی. اس میں عزم تھا, دعا قبول کرنی تھی. تو عجیب ہوا, اپنی قوم کے خلاف بد دعا نکل رہی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے دعا نکل رہی ہے. اس کا ارادہ تو بد دعا کا تھا, نبی کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. یہ بھی مسلمان تھا, یہ بھی عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسی پکڑ فرمائی اسی وقت. کلام مجید میں اس کی زبان لٹک گئی. کیسی لٹک گئی معلوم؟ مثلہ کمثل الکلب, کلام مجید میں اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے, اپنی زبان کو باہر نکالے رہتا ہے. اسی طرح اس کی زبان ہو گئی اور ہانپتا ہو گیا. فوراً اپنی قوم سے کہا یہ کبیرہ گناہ, یہ شیطان نے مبتلا کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال دی میں نے آپ کو. اب کیا ہوا معلوم؟ اس نے کہا میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی, آخرت بھی برباد ہو گئی, اب کیا کریں؟ بد دعا تو کر نہیں سکتا میں, ختم بات. زبان میرے قابو میں نہیں ہے, اللہ کے قابو میں. دیکھا اللہ توفیق دیتے, اس لیے اللہ سے توفیق مانگو, ذکر کی, تلاوت کی, اچھی چیز ہماری زبان سے ادا ہو, نہ کہ بری چیز, غیبت, گالیاں, کسی کا عیب. اللہ سے توفیق. جب بندہ چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا. تو اس نے یوں کہا میں تو برباد ہو چکا, اب چال بازی کروں, عیاری کروں. کیا چال بازی؟ آپ جو کہو ہم تیار ہیں. رو رہے تھے سب کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو سنواروں, بناؤ سنگار کر کے اس کو. کچھ چیزیں بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو, جو خوبصورت ہو اس کو چن چن کے نکالو, اور لڑکیوں سے کہہ دو کوئی اگر ہاتھ بڑھائے آپ کی طرف انکار مت کرنا, تیار ہو جانا غلط کام کے لیے. بھائی یہ چال بازی. دو ہی چیزیں ہیں انسان کو برباد کرنے کے لیے, یا تو دنیا کی محبت یا تو عورت. وہ جو برباد ہوا دنیا سے, دنیا کی تحائف پیش کیے تھے قوم نے, حرص میں آ گیا, تیار ہو گیا بد دعا کے لیے. اب ان کو پھنسانا ہے, بنی اسرائیل کو, مسلمانوں کو. تو ان کو کس کے ذریعے سے؟ عورتوں کے ذریعے سے. اور یوں کہا یہ قوم کافی دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہے, تو عورتوں کو دیکھیں گے, وہ لڑکیوں کو دیکھیں گے, بے قابو ہو جائیں گے. ایسا ہی کیا, گئی لڑکیاں چیزوں کو بیچنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فتنہ ہے, خبردار کوئی ان کی طرف نہ دیکھے, ان سے کوئی تعلق نہ رکھے, ان سے کوئی بات نہ کرے. جا رہی تھی, ادھر ادھر گھوم رہی تھی سب لشکر کے اندر, اور بیچ رہی تھی سارا سامان. ایک جو جنرل تھا سپہ سالار, اس نے دیکھا ایک لڑکی کو, بہت ہی زیادہ حسینہ, کشتی نام آتا اس کا, کشتی نام تھا. اور یہ جو جنرل تھا اس کا نام زمری آتا ہے. تو اس نے یہ دیکھا, لڑکی کو پکڑا, پکڑ کے سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کیا کہو گے اس لڑکی کے بارے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہی کہوں گا حرام ہے, اس کو ہاتھ میں مت لگا, غلط ہے. کیا کہا اس زمری نے معلوم؟ اس کے بارے میں آپ کا حکم نہیں مانتا, آپ کے حکم کو ٹھکراتا ہوں. ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ کر
خیمے میں چلا گیا، غلط کام میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں اصل پورے لشکر کا جو سردار تھا، فیحاس نام آتا ہے، بڑا ہتھا کتھا، بڑا طاقتور، قداور، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے ایسا، وہ آیا۔ جیسے اس نے خیمے میں غلط کام شروع کیا، اسی وقت اللہ کی پکڑ آئی بنی اسرائیل میں۔ تھوڑی سی دیر میں 70,000 بنی اسرائیل مر گئے بغیر لڑائی کے۔ 70,000 بنی اسرائیل 1 گھنٹے کے اندر، یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری بھیجی اور مر رہے تھے۔ وہ سردار آیا فیحاس پورے لشکر کا، اس نے لاشیں دیکھی کہ یہ کیا ہے سب، کسی نے شکایت کی کہ ایسا ہوا، تو یہ اچھا اس کا خیمہ کہاں ہے، خیمہ بتایا۔ جب وہ اندر گھسا فیحاس تو اسی میں مبتلا تھے، فوراً اپنا برچھا نکالا نیزہ اور اتنے زور سے گھاڑ دیا کہ دونوں کو پیرو لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ پیرو کر اس نے ایک ہاتھ سے دونوں لاشوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شکل بھی بتائی۔ حدیث میں روایت میں ہے، ابن عباس نے فرمایا اس طرح اس کوہنی کو پہلو کے ساتھ لگایا اور ان دونوں لاشوں کو جبڑے کے ساتھ دبایا، اور دبا کر پورے قوم میں گھوما اور اللہ کی طرف اشارہ کیا، یہ اللہ ہم تیرے نافرمانوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اب تو تو رحم فرما۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔ اسی بنا پر روایت میں آتا ہے، ابھی بھی ہے فی الحال، تب سے کہ فیحاس کا ہماری قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس بنا پر یہودی لوگ جب بھی قربانی کرتے ہیں تو پہلو کا گوشت، ہاتھ کا گوشت، کلائی اور جبڑے کا گوشت، یہ 3 الگ کر دیتے ہیں، اور فیحاس اور ان کے خاندان والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلو کے ساتھ کوہنی تھی اور ہاتھ میں نیزہ اٹھایا ہوا تھا اور جبڑے کے ساتھ دبایا ہوا تھا، یہ 3 اعضاء ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے ان کے یہاں، اور ایک جانور فیحاس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، میں نے بھی آپ کو واقعہ سنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قصہ سناؤ، عبرت حاصل ہو۔ جب اللہ فرماوے تو پھر سنانے میں کیا حرج ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا علم سے، عمل نہیں کیا، ایمان سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہ ہو چکا۔ یہ ہے شیطان کا شر، بہت خطرناک، اللہ بچاوے۔ یہ تو ایک مثال دی، آج دنیا میں دیکھو نا کتنا عام ہے یہ گناہ۔ صرف یہ گناہ تھوڑی، ہزاروں بڑے بڑے گناہ، حرام مال، سودی کاروبار، جھوٹ، غیبت، برائی، تکبر، انانیت، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تیسرا اس کا ہے حملہ، شیطان کا ہتھ کنڈا۔ آگے بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کو احساس ہے کہ یہ گناہ مناسب نہیں ہے، بڑا گناہ۔ بعض ایسے ہیں زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، سود میں مبتلا نہیں ہوتے، کبائر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ شیطان کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، میں نا امید نہیں ہوں گا۔ وہ کبھی اپنا ہتھیار نہیں ڈالتا، ہمت کبھی نہیں ہارتا، نا امید کبھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ اس کا حیلہ گمراہ کرنے کا، صغائر میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹے گناہوں میں۔ اور یاد رکھنا چھوٹے گناہ جب بہت ہو جائے، کثرت سے، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ ایسا ہی ہے گویا چنگاری، لیکن چنگاری ہی سے انگارہ بنتا ہے۔ تو
تو چھوٹے گناہ سے کبیرہ بنتا ہے. جب چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھے گا اور کرتا رہے گا کبیرہ تو ہو جائے گا اور اس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا احسان مانو اس امت کے لیے. مثال کے طور پر یہ جو جمعہ کو 10ویں محرم تھی، جس نے روزہ رکھا 1 سال کے اگلے صغائر جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما. کیا اللہ کی مہربانی اس امت کے ساتھ. اور اس سے پہلے تو یوم عرفہ تھا، اس کا اگر کوئی روزہ رکھے تو اگلے سال کا اور آئندہ سال کا اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما. اب ایک بات ضمن میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو، کہ جب یوم عرفہ اس کا روزہ ہم نے رکھا تو اس کی برکت سے اگلے سال کے گناہ تو معاف ہو گئے اور اس کی برکت سے آئندہ جو سال آنے والا اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے. تب 10ویں جو محرم ہے اس کا روزہ رکھیں گے تو اگلے سال کے گناہ تو معاف ہو گئے. اب کیا مطلب اس کا؟ اگلے سال کے گناہ جب معاف ہو چکے تو اب 10ویں محرم کے روزے سے معافی کا کیا مطلب؟ یہ ہے سوال جو آیا ہو تو آپ کے ذہن میں، نہ آیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے آپ کو بیان کر دیا. اس طرح سوال پیدا کرنے چاہیے. اس کا جواب معلوم آتا ہے روایتوں میں، جب بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہتے اور جب فضیلت کسی عمل کی ایسی ہو کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ تو ہے نہیں چھوٹے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے، اس کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اگلے سال کے چھوٹے گناہ یوم عرفہ سے معاف ہو چکے تو اب 10ویں محرم کی برکت سے، یوم عاشورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے گناہ تھے اس کے بدلے میں اتنا ہی ثواب، اتنے ہی نیکیاں لکھ دیتا ہے. اس لیے کوئی سوال نہیں. اور عجیب بات، یا اللہ، آدمی وضو کرتا ہے سنت طریقے پر توجہ کے ساتھ، یاد رکھنا باتیں نہیں کرتا دنیاوی، پانی کم استعمال کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، اسراف نہیں کرتا، گناہ ہے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتا ہے اور اطمینان سے توجہ کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے تو وہ وضو سے اٹھتا نہیں، اس سے پہلے آنکھیں منہ ہم نے دھویا، زبان ہم نے کلی کی، آنکھیں ہم نے دھوئی، کان ہم نے مسح کیا، ہاتھ ہم نے دھوئے، پیر دھوئے، اس کی بنا پر سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. پھر نماز پڑھی، ایک نماز دوسری نماز، بیچ والے سارے گناہ معاف. تسبیح پڑھی، تسبیح کی برکت سے سارے گناہ معاف. یا اللہ میں کیا گنا ہوں، اتنی حدیثیں ہیں کہ بس پوچھو. پھر بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ لے کر جاوے، میں صحیح کہتا ہوں اس سے زیادہ خسارے والا کوئی بندہ نہیں، اس سے زیادہ بدنصیب کوئی بندہ نہیں کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے بہانے رکھے ہیں گناہوں کی معافی کے، اور اس کے باوجود گناہ زیادہ ہو ثواب کے مقابلے میں ہماری بدبختی کے اندر کوئی سوال نہیں. بدبختی کا عالی بات چھوڑیے، اللہ بچاوے، بہت خطرناک چیز ہے. کسی نے اچھی بات کر دی، ثواب ہے، صدقہ ہے. کسی نے رستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا لی، اس پر بھی ثواب، یہ بھی صدقہ، اس سے بھی گناہ معاف. کتنے عمل بتائے ہیں. یہ تو ایک مستقل مطلب ایک فن ہے، مستقل فضیلت کی کتابیں آتی ہے اس پر. تو اللہ کا احسان مانو کہ اگرچہ شیطان صغائر کے اندر مبتلا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صغائر کو بہانے معاف فرما دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جب معاف فرما دیتا ہے تو صغیرہ گناہ میں مبتلا ہو، بالکل نہیں. کیوں؟ بعض مرتبہ بغور سننا، صغیرہ گناہ کو جب آدمی حقیر سمجھتا ہے، یہی صغیرہ حقیر سمجھنے کی بنا پر اللہ کی نامزدگی کا سبب بن جاتا ہے اور سوء خاتمے کا اندیشہ ہے. اللہ بچاوے. جیسے مثال کے طور پر زنا بڑا گناہ ہے لیکن زنا تک لے جانے والا چھوٹا گناہ سب سے پہلے بد نظری ہے. اس کو حقیر مت سمجھو، ہو جاوے
معافی مانگو فوراً، کوشش کرو کہ مجھ سے بد نظری نہ ہو، لیکن ہو گئی بھولے سے، انسان ہے، بشر ہے، بے پردگی کا زمانہ ہے، ارجانیت کا زمانہ ہے، ہم بچنا بھی چاہیں واقعیتاً یہ زمانہ ایسا ہے ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانہ ایسے فتنوں والا ہوگا، اتنا گناہ عام ہوں گے کہ آدمی کو اپنے گھر ہی میں سکون ملے گا، گھر ہی میں اس کی حفاظت ہوگی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ حدیث میں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسعت ہو، نہ کہ باہر، بلا ضرورت باہر مت نکلو، اگر ضرورت کے بنا پر باہر نکلنا ہے اپنی نظروں کو جھکاؤ، جہاں تک ہو سکے خوب کوشش کرو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی طرف سے کیا مدد آتی ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں عجیب بات، نظر کو جھکانے میں اللہ تعالیٰ جو مٹھاس عطا فرماتے ہیں دل میں، ایمان کی حلاوت جو عطا فرماتے ہیں، کسی گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا جو وعدہ نظر کو جھکانے میں فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دل کو ایک عجیب لذت سے آشنا فرما دیتے، اتنا لطف آتا ہے، اتنی حلاوت، اتنا مٹھاس محسوس ہوتا ہے، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھی ہے جو ایمان کی حلاوت ہے۔ اور یہ کس پر وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نظر کو جھکانے میں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہو کہ نظر جھکانے میں تو مجاہدہ آنکھوں کو پڑا، مشقت آنکھوں کو اٹھانی پڑی کہ آنکھ کو دیکھنے سے روک دیا، تو مشقت آنکھوں نے اٹھائی، تو آنکھوں کو سکون ملنا چاہیے، آنکھوں کو لذت ملنی چاہیے، آنکھوں کو حلاوت محسوس ہونی چاہیے۔ جب آنکھ نے مشقت اٹھائی تو لذت آنکھ کو ملنی چاہیے، یہاں تو الٹا ہے، آنکھ جھکاتے ہیں تو دل کو مسرت ہوتی ہے، دل کو حلاوت اور محسوس ہوتی ہے، یہ کیسا؟ اس کا جواب سنو، آنکھیں تو جھکاتے ہیں لیکن چوٹ دل کو لگتی ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، کوئی اچھی لڑکی کوئی آ رہی ہے اور ایک دم سے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، فوراً نظر جھکا لی، دل کو چوٹ لگتی ہے، دل کو غم محسوس ہوتا ہے کہ اوہ میں نے نہیں دیکھا، کاش کہ میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا، مجھے سکون مل جاتا۔ تو آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، دل کو سکون ملتا ہے، تو آنکھوں کے جھکانے کی بنا پر دل کو چوٹ لگی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ چوٹ بہت خطرناک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چوٹ کے بدلے میں دل کو حلاوت دیتے ہیں، اور یہ حلاوت ایسی ہے اس کا نتیجہ انجام حسن خاتمہ ہے۔ کیا عجیب، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ جب ایمان کی حلاوت دل کو مل جاتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، ایسی یہ حلاوت ہے کہ ایمان باقی رہتا ہے، اور یہی سبب بنتا ہے حسن خاتمہ کا۔ اب اندازہ لگاؤ کہاں ہم نے نظر جھکائی اور فائدہ کہاں ملا؟ دل کو ملا، حسن خاتمہ ہوا، حلاوت ایمانی ملی، اور ایسی حلاوت ایمانی کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، چھوٹے گناہ کو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹا ہی ہے نا، کیا حرج کی بات ہے، یہ تو معاف ہو جائے گا، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گا، اس طرف بے فکر ہو جاتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیوں؟ اس کے پیچھے بھی اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو۔ رستے میں کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز ہے، کون اٹھا لے؟ نہیں اٹھا لے، یہ تو معمولی چیز ہے، نا معمولی مت سمجھو، اس کے پیچھے اللہ کی رضامندی ہو سکتا ہے، اسی میں اللہ خوش ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ، میں حدیث کا ہی واقعہ میں سناتا ہوں، یعنی ایک بہت بڑے محدث، ان کے حالات میں لکھا ہے، امام ابو داؤد سجستانی، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو حدیث کا علم، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ،
پوری زندگی ان کا مشغلہ حدیث حدیث، قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول، اس کے علاوہ زبان پر کوئی دوسری چیز آتی نہیں تھی۔ کیسی توفیق ہوگی، کیسے بندے تھے دنیا میں، یہ ہیں خطرناک شیطان کا مقابلہ کرنے والے یہ بندے۔ بہت تفصیل ہے، اصل میں تفصیل اس کی کرنے جاؤں تو پورا سال ہو جا رہے ہیں، اس لیے میں سمیٹنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح یہ مضمون، ایسی باتیں ہیں اندر میں۔ تو امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ کتنے بڑے 10 لاکھ حدیثیں یاد، کتنی محنت کی ہوگی، کیسا علم حاصل کیا ہوگا، کتنے وہ پابند تھے، ہر وقت ان کے شاگرد، ہر وقت درس و تدریس حدیث کا، کتنی خدمت کی، کتاب لکھی انہوں نے ابو داؤد شریف جو پڑھائی جاتی ہے، عجیب و غریب اس کی خصوصیات ہے اس کتاب کی۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سہل تستر رحمت اللہ علیہ۔ کون حضرت سہل والوں؟ وہ کہتے تھے عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ابھی تک میرے ذہن میں ہے، ابھی تک میرے سامنے ہے، میرے پاس کون کھڑا تھا وہ بھی معلوم ہے، اللہ نے یہ پوچھا تھا یہ بھی معلوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ابھی تک میرے ذہن میں مستحضر ہے۔ کیسا حافظہ ہوگا۔ حضرت علی بھی فرماتے رہے، مجھے بھی یاد ہے۔ عجیب و غریب ان کی کرامتیں ہیں حضرت سہل تستر کی، لیکن ابھی مجھے یہ سب نہیں سنانا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ ایک مرتبہ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور یوں کہا ایک وعدہ کرو کہ میں پورا کروں گا، لیکن مجھے کیا پتا آپ کیا کہو گے، نہیں ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہاں میں جو کہوں گا وفا کرو گے، پورا کرو گے، لیکن ہو سکے گا مجھ سے تو میں پورا کروں گا، لیکن نہیں میں ایسی چیز مطالبہ نہیں کروں گا کہ جو آپ سے نہ ہو سکے، آپ سے ہو سکے گا لیکن دیکھو وعدہ پورا کرنا۔ لیکن ٹھیک ہے چلو، کیا کہا معلوم؟ اتنے بڑے بزرگ نے آپ اپنی زبان مبارک باہر نکالو، مجھے بوسہ دینا ہے۔ اس زبان سے لاکھوں حدیثیں بیان ہوئی، یہ زبان کتنی مبارک ہے، کتنی برکت، حالانکہ وہ خود بزرگ اتنے اونچے، عجیب و غریب ان کی کرامت ہے، لیکن یہ ابو داؤد شریف کتنے ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی زبان نکالی اور چوسی باقاعدہ اور برکت حاصل کی۔ یہ ابو داؤد کیا ہوا ان کا واقعہ ہے، ان کے حالت میں ہے، پوری زندگی تو اسی میں گئی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کنارے پر کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ زور سے کہا۔ اب یاد رکھنا چھینک پر جب کوئی الحمدللہ کہے آپ سنیں تو یرحمک اللہ جواب دینا واجب ہے، کوئی سلام کرے جواب دینا واجب ہے، اگرچہ الحمدللہ کہنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، دینا پڑے گا آپ کو ورنہ گناہ۔ آپ نے سنا دو، یا 10 آدمی تھے، 10 میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا واجب ساکت ہو جائے گا، واجب علی الکفایہ۔ لمبی بحث ہے اس کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، الحمدللہ اللہ نے جواب دیا کہ یرحمک اللہ۔ اس کی وجہ ہے، بہت ساری وجہ ہے۔ ہاں تو ابو داؤد، امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ وہاں تھے، بڑی کشتی میں، بڑے جہاز میں، وہاں سنا، جہاز کے کپتان سے کہا اللہ کے واسطے تھوڑی مجھے مہلت دو، میں ذرا کنارے جا کر آتا ہوں۔ تو اس میں سے چھوٹی کشتی نکالی، اس زمانے میں چھوٹی کشتی وہاں جانے کے لیے 2 درہم لگتے تھے، لیکن میں کوئی حرج کی بات نہیں، 2 درہم کرایہ دوں گا، مجھے کام ہے۔ تو 2 درہم کرائے پر کشتی لی اور وہاں کنارے آئے، اور جس آدمی نے چھینک گائی تھی اس نے یوں کہا، آپ نے چھینک گائی الحمدللہ کہتے کہ ہاں یرحمک اللہ، یہ کہہ کر واپس آ گئے، بس اتنا جواب دیا 2 درہم۔ رات کو کوئی بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو خواب میں زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو داؤد کو خوشخبری سنا دو کہ انہوں نے 2 درہم میں جنت خرید لی، پوری جنت مل گئی، 2 درہم معمولی لگتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم نے کسی کو 5 روپے دے دیے، لیکن ایسے ضرورت مند تھا بیچارہ، ان کو ہی پتا، ہمیں تو معمولی لگتا ہے کہ 5 روپے میں کیا ہو گیا، نہیں،
کوئی ضرورت مند ہو، آپ کے پاس جتنی حیثیت ہو اتنا بھی مطلب کہ دے دو، اتنی مدد کر دو، معمولی مت سمجھو۔ اس لیے ہر نیک کام کرنے میں اللہ کی رضامندی پوشیدہ ہے۔ یہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کو پسند فرما لے اور اسی پر میری مغفرت ہو جاوے اور اسی پر اللہ راضی ہو جاوے اور اسی پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ کیوں؟ معلوم نہیں کون سی نیکی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی رضامندی پوشیدہ، معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ کیوں معلوم؟ تاکہ آدمی ہر معمولی نیکی کو بھی کرے کہ معلوم نہیں کون سی قبول ہو جاوے۔ بہت واقعات ہیں، ایک دو نہیں، بہت واقعات ہیں عجیب و غریب۔ وہ میں واقعات سنانے جاؤں، یہ مختصر معمولی نیکی کے اور معمولی گناہ پر اللہ ناراض ہوا۔ یہ جو میں واقعات سناؤں کافی وقت چاہیے۔ تو شیطان کا چوتھا جو ہتھ کنڈا ہے، اس کا جو حیلہ ہے، گمراہ کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ کون سا؟ صغائر کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی شرک بھی نہیں کرتا، اس نے دیکھا یہ آدمی بدعت میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، اس نے دیکھا یہ آدمی بڑے گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، لیکن وہ چین سے نہیں بیٹھتا شیطان، صغیرہ گناہ میں مبتلا کسی بھی طرح صغیرہ گناہ میں مبتلا، اور اسی سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ اللہ بچائے، بہت خطرناک۔ اچھا، اس سے بھی اگر بچتا ہے کوئی بندہ، اب سننا کیا ہے، صغیرہ سے بھی بچتا ہے، بات ایسی ہے تو شیطان کا پانچواں طریقہ گمراہ کرنے کا حیلہ کون سا ہے پتہ؟ مباحات میں مبتلا کرتا ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں معلوم؟ کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پر عقاب نہیں، سزا نہیں۔ کرے ثواب نہیں ملے گا، نہ کرے اللہ ناراض نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، عقاب نہیں ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں مباح۔ مثال کے طور پر عصر بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے، دل چاہا کہ لاؤ میں تھوڑی تفریح کر لوں، تفریح کرنا مباح ہے، تو اس کرنے پر ثواب بھی نہیں اور تفریح نہیں کرو گے تو گناہ بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں مباح۔ ہاں لیکن اب ایک بات سنو، مباح کام کو عبادت بنانا ہے۔ ارے مسلمان تو کیسا ہے معلوم؟ کسی کام کو برباد نہیں کرتا، چاہے مباح ہے، کرنے پر ثواب نہیں ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی عبادت بنا لو، ثواب کا کام بنا لو۔ یاد رکھنا، یہ جو باتیں میں آپ کو کہتا ہوں معمولی مت سمجھنا، یہ ہے علمی، اس کو دین بولتے ہیں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں الحمدللہ۔ کیا اس مباح کام کو عبادت بنانا ہے، نیت سے بنے، نیت کر لو اچھی، تفریح کرنا ہے، کوئی غلط کی بات نہیں، یہ نیت کرو تاکہ مجھے قوت حاصل ہو، میرا دماغ فریش ہو جاوے، تاکہ عبادت میں دل لگے، قوت آوے، تو میں خوب عبادت کروں، خوب تلاوت کروں، رات کو اٹھوں میں اللہ کی عبادت میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جو نیت کرو گے اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ اتنا لگانا مباح ہے، نہ لگاؤ کوئی گناہ نہیں، لگاؤ کوئی ثواب نہیں، بس ایک لگانا ہے مباح۔ نیت کرو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لگاتا، میں بھی لگاتا ہوں، اب سنت ہو گیا، اب ثواب ہو گیا، اس لیے میں لگاتا ہوں۔ میں اللہ کے گھر جاتا ہوں اور اللہ کا حکم ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، یحب الطیب، خوشبو کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ میرا راضی ہو جاوے، ثواب ملے گا۔ یہ دوسری نیت، دوسرا ثواب۔ تیسری نیت، میرے جو ساتھی آس پاس میں ہوں گے، مجھ سے ملیں گے، میری بدبو محسوس نہ ہو پسینے کی، خوشبو محسوس ہو، ان کا دل خوش ہو جاوے، تیسرا ثواب۔ چوتھی نیت کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہوتی ہے اور خوشبو سے وہ بہت مانوس ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو مجھے خوش کرنا ہے، یہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جاوے، اور ہر وقت میرے پاس فرشتے رہتے ہیں تو فرشتے مجھ سے نفرت نہ کریں، اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں۔ چوتھا ثواب۔ بس جتنی نیت کرتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھا
مباح کام کو عبادت بناؤ. دکان میں بیٹھنا ہے مباح ہے, نہ بیٹھو کوئی حرج کی بات نہیں. تجارت کرو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی ثواب کا کام نہیں. تجارت نہ کرو کوئی گناہ نہیں, لیکن تجارت کو عبادت بناؤ. تجارت کرنے جاؤ, دکان پہ بیٹھنے جاؤ, صرف یہ تصور کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی ہے, اس لیے میں تجارت کے لیے جاتا ہوں. ایک نیت. دوسری نیت, میں اس لیے تجارت کرتا ہوں کہ میرے ذمہ بال بچوں کا نفقہ ہے, میری ذمہ داری ہے, میرے کفالت میں ہے. اگر میں نہیں کماؤں گا, میں تجارت نہیں کروں گا, تو بال بچے کھائیں گے کیسے؟ وہ تو دس سے سوال تلاش کریں گے, سوال کرنا پڑے گا, بھیک مانگنی پڑے گی. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. میں خوب کماؤں, خوب پیسے جمع کروں تاکہ میں اطمینان سے عبادت کر سکوں, خوب پیسے جمع کروں تاکہ میں زکات ادا کروں, خوب پیسے میں کماؤں تاکہ میں صدقات دوں, غریبوں کی مدد کروں, میں حج عمرے کروں, میں غریبوں کا نکاح کرا دوں, میں جو بیمار ہو ان کی دوائی دارو میں خرچ میں کروں. اور اسی طرح میرے ذمہ ماں باپ کا بھی حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, اس حق کو میں ادا کروں, اس لیے میں کرتا ہوں. اب یہی مطلب کہ تجارت آخرت میں کامیابی کا سبب ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایسا تاجر, جو بھی میں نے بتلایا, یہ جو نیتیں بتلائی نا, ایسا تاجر کل قیامت کے دن اللہ سے جب ملے گا, اس کا چہرہ چاند جیسا چمکتا ہوگا. حدیث میں. اور فرمایا وہ آدمی داعی ہے, مجاہد ہے, مبلغ ہے. لو دکان میں بیٹھا ہے, دعوت میں جو جاتے ہیں اتنا ہی ثواب اس کو, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اتنا ہی ثواب اس کو. اس بات پر, صرف نیت پر. اور یہ نیت کرے میں تجارت کروں گا, سچائی کے ساتھ کروں گا, امانت داری کے ساتھ کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, خیانت نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا. یا اللہ, تب تو نور علی نور, میں بیان نہیں کر سکتا اتنا ثواب. تو مباح کام کو بھی عبادت بناؤ. آج حقیقت میں کہتا ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, اس گناہ میں مباح جو ہے نا, اس کو ہم صحیح استعمال میں نہیں لاتے. شاید لاکھ میں 90,000 سے بھی زیادہ, بلکہ 99,000 ایسے لوگ ہوں گے جو مباح کے اندر مبتلا ہے. ایسے ہی وقت ضائع ہو رہا ہے, گھنٹوں وقت ضائع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اخبار پڑھ رہے ہیں, مباح ہے, پڑھو گے کوئی ثواب نہیں, نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں. گھنٹوں اس کے پیچھے ہمارا سر پھو رہا ہے, گھنٹوں فون کے پیچھے ہمارا سر پھو رہا ہے. دیکھو کوئی حرج کی بات نہیں, ہاں غلط نہیں دیکھے, غلط دیکھے گناہ ہوگا, لیکن ایسے ہی فون دیکھنا, موبائل, کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. گھنٹوں اس مباح کام میں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. شیطان آج اس ہتھ کنڈے میں کامیاب ہو رہا ہے. مباح کام میں کیوں مبتلا کرتا ہے معلوم؟ تاکہ وہ نیک کام نہ کرے, ثواب کا کام نہ کرے. یہ ہے اصل میں اس کا شر. کتنا خطرناک ہے شر کو دیکھو. آج مباح کام, بلکہ مباح کام گناہوں کا سبب بن رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, ہمارے دیہاتوں میں دیکھو, جو اچھے دیہات سمجھے جاتے ہیں, راتوں کو ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں, مباح ہے, لیکن کیسا مباح ہے؟ گناہوں کا سبب بن چکا ہے. آج وہی نمازوں سے غفلت کا سبب بنا ہوا ہے. فجر میں بھی غائب, اور ہر جد کی شرط ہوتی ہے, حرام, گالی گلوچ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, عداوت ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, بڑائی ہوتی ہے, تکبر ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, دوسروں کو نیچا کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے, اور بڑا خوش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مباح کے اندر گناہوں کا سبب بنا. دیکھو تو صحیح شیطان آج کیا کر رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر. اس کو میں بہت تفصیل سے بیان کروں اگر انشاءاللہ میں چاہوں تو, لیکن میں نے بس بالکل مختصر آپ کو میں نے کہا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 حدیثیں ایسی ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے. 5 حدیثوں پر جس نے عمل کر لیا, یوں سمجھے 5 لاکھ حدیثوں پر اس کا عمل ہو چکا. ایک حدیث 1 لاکھ حدیثوں کے برابر ہے. کیسی 5 حدیثیں ہوگی؟ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, انسان کا بہترین اسلام وہ ہے صحیح معنوں میں. ایک تو ایسے ہی کوئی مسلمان نہ, بہترین مسلمان کوئی ہے, بہترین اسلام اگر کسی کا ہے وہ ہے
لا یعنی جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں، چھوڑ دو. یہ ہے چلو کرکٹ نہیں کھیلیں گے کیا نقصان ہے، کرکٹ کھیلیں گے کیا فائدہ ہے، کچھ نہیں، لا یعنی ہے. میچ نہیں دیکھیں گے ہم 3 گھنٹے کا یا جو بھی ہو، کیا فائدہ کیا نقصان. ہاں نقصان ایک اعتبار سے وقت ضائع، نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے، نمازیں ضائع برباد، نہ معلوم کیا سے کیا نہیں ہوتا، آپ سب کو معلوم ہے. تو اس کو اگر کوئی چھوڑ دے وے، بہترین اسلام والا ہے، بہترین مسلمان ہے. یہ حدیث کیسی ہے معلوم، کوئی بھی لا یعنی چیز ہو، بس ایک دم سے بیٹھے تھے دن میں کہ چلو رات ہو گئی، ذرا تھوڑا 11 بجے آئس کریم کھانے جائیں، لے اللہ اکبر، آئس کریم کھانے 11 بجے. اب 1 گھنٹہ لگا دے گا، 12 بج جائیں گے، اور گپ شپ، معلوم نہیں گپ شپ میں کیا ہوگا. یہ ہے شیطان کا ہتھ کنڈا، بہت خطرناک. اللہ کے واسطے آپ سمجھ جائے اس بات کو. مباح کام کے اندر تو شیطان آج ہم انسان مسلمانوں کو جو مبتلا کر، ہمارے نوجوانوں کو میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا نقصان ہے آج مباح کام کے اندر. یا اللہ، شادیوں میں آپ جانتے ہیں 5 مہینوں سے تیاریاں، اللہ مباح. لیکن دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے سب. ہاں اچھے کپڑے پہنو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اچھے کپڑے کے لیے کیا نہیں ہوتا بتاؤ. جب بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتی ہے، نہیں ظہر نہیں اثر نہیں مغرب، اور رات کو دیر سے عیشا بھی گئی، ایک مباح کام کے لیے. یا اللہ. اور آج کل تو کتنی آسانی ہو چکی ہے، گھر پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، اتنی آسانی ہو چکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھو تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نظر، کہ وہ زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ گھر بیٹھے تجارت کریں گے، گھر بیٹھے سامان آ جاوے گا، دکان میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا اللہ، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا صحابی اس زمانے میں. آج دیکھ لو، گھر بیٹھے آرڈر کر لو آن لائن، اور بہترین چیز آ سکتی ہے آن لائن، اور سستی آ سکتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے یہاں پر، لیکن نہیں، بازار جائیں گے اس کے لیے، نمازیں بھی گائی، بے پردگی بھی ہوگی، نہ معلوم کیا سے کیا خرابیاں نہیں ہوگی. شیطان آج پوری دنیا میں حاوی ہو چکا ہے واللہ، اور خاص کر کے مسلمانوں پر. اس کا ٹارگٹ، نشانہ مسلمان ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کو ان نے دیکھا کہ یہ ثواب کے کام میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو ان کو ایسے کاموں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ ثواب سے محروم ہو جائے. ایسا کتنی میں مثالیں بیان کروں. تو یہ 5واں ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، اللہ بچاوے، بہت خطرناک ہے، بہت. اور اس کا ایک نقصان میں بتا دوں بس صرف، اور جو نقصان اتنا خطرناک ہے کہ اس کی تلافی مشکل ہے. جو اس طرح لغو کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بیکار کاموں میں، کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان بتا، یاد رکھنا، دل سخت ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو، عام یہ بات ہے، فضیلت کی لاکھ حدیثیں سناؤ، کوئی اثر نہیں، وعید کی لاکھ حدیثیں سناؤ، کوئی اثر نہیں. کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز چھوڑو گے تو یہ وعید ہے، کوئی پرواہ نہیں. کلام مسجد کی تلاوت کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، کوئی پرواہ نہیں. چھوڑو گے تو یہ وبا ہوگی، یہ نقصان ہوگا، کوئی پرواہ نہیں. کس کی علامت معلوم؟ قساوت قلبی کی. اور قساوت قلبی بس ایک ہی بات سے پیدا ہوتی ہے، لغو سے، بیکار سے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور حدیث میں یوں آتا ہے، جس کا دل سخت ہوگا، قساوت قلبی والا ہوگا، القلب القاسی ابعد من اللہ، اللہ سے دور ہے. اور جو اللہ سے دور ہو جاوے، اب بتاؤ کوئی رحمت ہوگی، کوئی سکون ملے گا؟ اللہ اس کا خیال نہیں کرتا. مباح کی بنا پر گناہ بھی نہیں کیا،
آپ اندر سے لگاؤ، صرف مباح کام، لغو کام، بیکار، کوئی فائدہ نہیں، لایا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان عجیب و غریب ہے موطا امام مالک میں، لا تکثروا الکلام الا بذکر اللہ فإن کثرة الکلام یکسی القلوب، کہ اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے کرو، اس کے علاوہ زیادہ کلام مت کرو، بیکار بکواس مت کرو۔ یا اللہ میرے پاس افسوس کے الفاظ نہیں ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کسی مجلس میں بلا ضرورت کوئی بکتا جا رہا ہے، ضرورت کی بات بولو، یاد رکھنا اللہ معاف فرماوے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میں زائد بولتا ہوں کہ ضرورت کے مطابق بولتا ہوں، پتہ نہیں چلتا۔ بہت خطرناک اللہ کی پکڑ ہے، یہ سزا ہے۔ کم بولو، خاموش رہو، جتنا خاموش رہو گے، جتنا کم بولو گے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بعض لوگ تو بکواس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلا ضرورت بولتے ہی جا رہے ہیں، اتنا نقصان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی انشاءاللہ اس عنوان پر بات آئے گی نا تو مستقل یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی تو میں ضمناً سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو تو خیر شیطان کہاں سے کہاں لے گیا ہمیں، مباح کام کی بنا پر بڑے بڑے جو نیکیوں کے جو کام ہے، فضیلت کے جو کام ہے، اس سے محروم کر دیتا ہے بندے کو۔ اب سنو، اس کا احساس مرنے کے بعد کوئی شک نہیں، ایسا پچھتائے گا، اس کے پاس تلافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی، حسرت ایسی ہوگی اس کی کوئی تلافی نہیں، اس بات کی ایسا آتا ہے جنت میں جانے کے بعد بھی اس کی حسرت باقی رہے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، چلو اس کی حسرت باقی رہے گی کہ میں نے قدر کیوں نہیں کی وقت کی، میں نے کیوں ضائع کیا۔ یہ اب خلاصہ میں کہتا ہوں، اب دیکھو خلاصے پر خلاصہ میں کہہ رہا ہوں، ساری باتوں کو لپیٹ رہا ہوں میں، کیا خلاصہ معلوم؟ اب سنو، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، ان کی بات مجھے بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں، ہر وقت وہ بات کا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں، استحضار رہتا ہے۔ اتنی زبردست بات ہے مختصر، لیکن عمل کر کے دیکھو تب آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی زبردست، پورا خلاصہ بیان کر کے، پوری شریعت کا خلاصہ، پوری طریقت کا خلاصہ، پورے تصوف کا خلاصہ، پوری سنت کا خلاصہ، پورے اسلام کا خلاصہ۔ انہوں نے فرمایا میں اتنی عمر کا ہو چکا ہوں، بڈھے ہو چکے تھے، میں اپنی پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہوں، بڑے بڑے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے، مشائخ علماء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، حضرت مفتی یوسف لدھیانوی جیسے، حضرت مفتی رفیع عثمانی جیسے، یہ ہستیاں کوئی معمولی نہیں ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان، سب سے بڑے، تمام جتنے مدارس اور جتنے مفتیاں ان سب کے بڑے مفتی رفیع عثمانی، ابھی انتقال ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہوں، نچوڑ کہتا ہوں، اب لوگوں کے کان کھل ہو گئے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ایک چیز کی قدر جان لو، صرف ایک چیز کی قدر پہچان لو، جس نے اس ایک چیز کی قدر پہچان لی، یہ پوری شریعت، طریقت، سنت کا خلاصہ ہے۔ بس اس نعمت کی قدر جان لو
اور پہچان لو. کیا مطلب اس کا؟ اس نعمت کو صحیح استعمال کرو، ضائع مت کرو اس نعمت کو. میں پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہوں، پوری زندگی کا نچوڑ کہتا ہوں. اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا علامہ، اللہ والا، وہ یوں فرماتے ہیں، وہ کون سی چیز معلوم؟ وقت کی قدر کر لو. بس ہو گیا. آج ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اگر ناقدری ہے تو وقت کی ہے. ہم وقت کی قدر ہی نہیں کرتے کہ کتنا قیمتی وقت جا رہا ہے، نوجوانی ضائع جا رہی ہے. کوئی بوڑھا ہے مثال کے طور پر 60-70 سال کا، ان کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، مجھے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، کیا جمع کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اوٹلے پر بیٹھے گا، 2 گھنٹے تک بیٹھا رہے گا. یا اللہ، یہ بڈھے سے بیٹھا کیسے جاتا ہے؟ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. بلا وجہ گپ شپ بکواس فضول باتیں. عشاء کے بعد بیٹھے 12 بجے تک چائے لاؤ. آج کل تو جو پہلے تو توا فرائی ہوٹل ہے، اب تک چائے کی دکان ہے. اور چائے کی دکان میں کیسی بھیڑ لگتی ہے. واللہ میں کہتا ہوں، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، چائے کی دکان کی طرف مجھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا. میں دیکھتا ہوں جلدی سے، انا للہ، اتنی بھیڑ لگی ہے چائے پینے کے لیے، اور ایک گھنٹہ لگا لیتے ہیں. یا اللہ، ایک چائے گھر نہیں بنا سکتے. ان کو پتا ہے 1 گھنٹے کی قیمت، قسم کھا کے میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ بھی 1 گھنٹے کی قیمت نہیں چکا سکتے. ایک چائے کے لیے 15-20 روپے کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا. اللہ کو کیا جواب دیں گے اس نعمت کا؟ یہ ہے شیطان. یہ میں سمجھا رہا ہوں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بچاوے من شر الوسواس الخناس. یہ ہے دعا. اللہ سکھا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کہو، کل قیامت کے دن خون کے آنسو بہاؤ گے، حسرت ہوگی، تلافی نہیں ہوگی اس نعمت کی. ہاں نعمت دوسری مرتبہ مل سکتی ہے، لیکن وقت گیا وہ گیا. جو سیکنڈ گیا گیا، جو دن گیا وہ گیا، کبھی واپس نہیں آتا. اس سے بچو. یہ ہے شیطان کا حرکت. جھٹکا باقی ہے لیکن الارم بچ گیا. آئندہ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اللہ بس قبول بھی فرماوے، عمل کی بھی توفیق دی، اور اللہ بچاوے شیطان سے. وآخر دعوانا